بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بچوں پڑھیں گے پیج نمبر 31 32، جس پر ہے درخواست لکھنے کا طریقہ۔ یعنی ہر طالب علم کو درخواست لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے درخواست جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، کیونکہ امتحانوں میں کوئی بھی سوال لکھا ہوا آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے جو آپ کی بک میں ہے سوال وہی آئے۔ اگر آپ کو لکھنے کا طریقہ پتہ ہوگا کہ درخواست کس طریقے سے لکھی جاتی ہے، تو آپ اس کو آسانی سے سوال کو پڑھ کر درخواست کو لکھ سکتے ہیں۔ درخواست کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ پہلی لائن میں سب سے اوپر دائیں طرف ہم لکھتے ہیں باخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ، یا اگر ہیڈ ماسٹر کو لکھ رہے ہیں یا استانی کو لکھ رہے ہیں تو وہاں پر وہ لکھ دیں گے۔ دوسری لائن میں اپنے اسکول کا نام لکھتے ہیں، اور تیسری لائن میں اسکول کا پتہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی لائن میں دائیں طرف ہی کونے میں جناب عالیہ یا محترمہ یا محترم کچھ بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری لائن ہے دو تین لائنوں میں سادہ انداز میں درخواست کا مضمون جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دائیں طرف درخواست پیش کرنے کی تاریخ لکھیے، جس تاریخ کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں وہاں پر وہ تاریخ لکھی جاتی ہے، اور بائیں طرف آپ کا فرما بردار شاگرد یا آپ کی فرما بردار شاگرد یا شاگردہ لکھ کر نیچے اپنا نام اور اس کے نیچے اپنی جماعت اور اپنا جو ہاؤس ہے آپ کا وہ لکھیں گے، اپنے ہاؤس کا نام۔ درخواست جو ہے وہ ہمیشہ مختصر اور سادہ ہونی چاہیے، اس میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں جو ہیں وہ نہیں لکھی جاتی ہیں۔ اس میں اب آپ کو ایک طریقہ درخواست لکھنے کا نیچے بتایا جا رہا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے پکنک پر لے جانے کی درخواست لکھی گئی ہے اس میں۔ اسی طریقے سے آپ کاپی کے دائیں طرف جو ہے اپنا باخدمت ہیڈ مسٹریس صاحبہ مونٹیسری کمپلیکس ہائی اسکول گلشن اقبال کراچی، اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے جناب عالیہ لکھیں گے، اور جہاں پر ایکسکلیمیشن مارک ڈلا ہے اس میں جناب عالیہ کے بعد اسی کے بالکل نیچے سے آپ لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے ششماہی امتحان ختم ہو چکے ہیں، موسم بھی خوشگوار ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری جماعت کو کسی بھی دن کسی پارک یا سیرگاہ کی طرف کی تفریح کے لیے لے چلیں، ہم سب آپ کے بےحد مشکور ہوں گے۔ اس کے بعد کاپی کے دائیں طرف ہی آپ تاریخ لکھیں گے، جو بھی تاریخ ہوگی، اور بائیں طرف آپ لکھیں گے آپ کا فرما بردار شاگرد یا آپ کی فرما بردار شاگردہ جو بھی ہے، پھر جماعت پنجم اور اپنا ہاؤس لکھ دیں گے اس کے آگے۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 32 کے اوپر آپ کو 2 سوال دیے گئے ہیں۔ ایک پہلی درخواست، یعنی 2 درخواستوں کے سوال دیے گئے ہیں۔ پہلی درخواست ہے کہ ہیڈ مسٹریس کے نام بیماری کی وجہ سے 3 یوم کی رخصت کی درخواست لکھیں۔ اس میں بھی آپ کو بالکل یہی پیٹرن اپنے دماغ میں جو طریقہ ہے وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اور اسی طریقے سے سوال کو پڑھ کر آپ درخواست لکھیں گے۔ پیج نمبر 32 کے اوپر آپ ڈیٹ ڈالیں گے، انڈیکس فل کریں گے، اور پھر یہاں پر درخواست لکھیں گے۔ آپ کو کیسے لکھنی ہے ویسے ہی باخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ، پھر اسکول کا نام آ جائے گا، اس کے بعد اسکول کا پتہ ہے گلشن اقبال کے بعد کوما آئے گا کراچی، جناب عالیہ کے بعد ایکسکلیمیشن مارک، اور اسی کے نیچے سے آپ لکھنا شروع کریں گے کہ مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ مجھے کل سے بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر نے مجھے 3 دن آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، برائے مہربانی مجھے 3 دن کی چھٹی عنایت فرمائیں۔ اس کے بعد فرمائیں کہ بعد وہاں سے چھوڑ دیں گے، اور اس کی نیچے والی لائن میں لکھیں گے عین نوازش ہوگی، پھر دائیں طرف ہی آپ ڈیٹ ڈالیں گے، تاریخ لکھیں گے، اور اس طرف آپ لکھیں گے آپ کا فرما بردار شاگرد الف ب جیم، یا اپنا نام لکھ دیں گے وہاں پر، پنجم یعنی آپ کی کلاس ہے جماعت پنجم، اور آگے آپ اپنا جو بھی ہاؤس ہے سرور ہاؤس، میجر اکرم ہاؤس، یا جو بھی ہاؤس ہے وہ نام لکھ دیں گے اپنے ہاؤس کا۔ اس کے بعد اس کے نیچے والی درخواست ہے ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست لکھیں، جس میں ان سے بھائی کی شادی میں لاہور جانے کی وجہ سے 1 ہفتے کی رخصت طلب کیجیے، یعنی آپ کو لاہور جانا ہے 1 ہفتے کے لیے بھائی کی شادی میں۔
اسی طریقے سے لکھنا ہے باخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ مونٹیسری کمپلیکس ہائی اسکول گلشن اقبال کراچی جناب عالیہ، مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ میرے بھائی کی شادی لاہور میں ہے، میرا لاہور جانا بہت ضروری ہے، اس لیے برائے مہربانی مجھے 1 ہفتے کی چھٹی عنایت فرمائیں۔ این نوازش ہوگی، وہاں پر ڈیٹ آ گئی، اور اس طریقے سے نیچے آپ ویسے ہی لکھ دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ یاد ہو گیا ہوگا۔ اپنا سب خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔